बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान इलेक्शन सेल। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आइन के तहत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात 90 दिनों की आइनी मुद्दत के अंदर करवाने के हवाले से अज खुद नोटिस ने पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख को इंतहाई अहम मोड़ तक पहुंचा दिया है और इस हवाले से आइंदा जो 72 घंटे हैं वो इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। इस मौका के ऊपर दोस्तों के जहनों में कुछ सवालात हैं कि क्या अगले इलेक्शन 2023 में हो पाएंगे या नहीं, और क्या अगले इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान होंगे या फिर मरियम नवाज। इदारे तमाम तर मामलात के ऊपर क्या सोच रहे हैं, जिक्र करना चाह रहा हूं उन इदारों का जिनका पाकिस्तान की गुज़श्ता 75 साल सियासी तारीख में पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने और गिराने में अहम तरीन किरदार अदा किया। इस हवाले से पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, मेजर अहम तरीन बड़ी सियासी जमातों के रहनुमा, उनके हवाले से उनकी मकबूलियत और अदाद शुमार के हवाले से एक दिलचस्प रिपोर्ट तैयार की है। वो जनाब आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि इस रिपोर्ट की तफसीलात आपके सामने रखें, एक बार फिर वही आपसे दरख्वास्त कि जिन दोस्तों ने अभी तक पाकिस्तान इलेक्शन सेल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कीमती फीडबैक से भी नवाजें, क्योंकि मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह पाकिस्तान में इंतखाबी अमल से जुड़ी तमाम तर खबरें आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। तो दोस्तों, बात करते हैं इलेक्शन 2023 के हवाले से। आइनी और कानूनी तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियाँ तहलील होने के बाद, जो कि बिल तरतीब पंजाब की 14 जनवरी और खैबर पख्तूनख्वा की 18 जनवरी को तहलील हुई, उनके बाद जनाब आइनी और कानूनी मुद्दत जो 90 दिन की है, पंजाब की असम्बली सूबाई असम्बली के इंतखाबात 14 अप्रैल को होना चाहिए, 14 अप्रैल से पहले हो जाने चाहिए, और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के इंतखाबात 18 अप्रैल से पहले हो जाना चाहिए। अगर बात करें पाकिस्तान में मौजूद दीगर तीनों असम्बलियों की, जिनमें 2 सूबाई असम्बलियाँ सिंध असम्बली और बलोचिस्तान असम्बली है और इसी तरह कौमी असम्बली है, उनकी जो मुद्दत है, अगर वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करती हैं, अगर वो वक्त से पहले तहलील नहीं होती, तो उनकी जो आइनी मुद्दत है वो मिड अगस्त में पूरी हो रही है। 12 से 14-15 अगस्त के दरमियान इन तीनों असम्बलियों की, एक कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बलियों की, इस तरह आइन की शिक के मुताबिक अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो उनके इंतखाबात होंगे जनाब उसके बाद अगले 60 दिनों के अंदर, जो कि अक्टूबर की तारीख बनती है। गोया अगर खुदा ना ख्वास्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक नहीं आता कि इलेक्शन अभी ना करवाए जाएं, तो फिर भी किसी सूरत इलेक्शन 2023 के अक्टूबर के महीने से आगे नहीं ले जाए जा सकते। अब सवाल ये है कि क्या वो वजह है कि जिसके बायस अक्टूबर के महीने में भी मौजूदा पीडीएम माफिया जो है वो पाकिस्तान में नए इलेक्शन नहीं करवाना चाहता, जिसकी सपोर्ट उनके पीछे बैठे हुए कुछ हैंडलर्स की जानिब से भी उनको हासिल है। दोस्तों, मामले को समझ लीजिए कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 75 बरसों में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी अदलिया ने पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने में बाज़ मौके के ऊपर और कई मौके के ऊपर हुकूमतें गिराने में अहम तरीन किरदार अदा किया। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान में आखिरी हुकूमत इमरान खान की जमहूरी आइनी हुकूमत गैर आइनी और गैर जमहूरी तरीके से उनको घर भिजवाया गया, उसके ऊपर इमरान खान के जो सियासी मुखालफीन हैं, इमरान खान के जो सख्त तरीन सहाफ़ती नक्काद हैं, वो भी ये बात इमरान खान के बुग़्ज़ में मुब्तला मुखालिफ टीवी चैनल्स की स्क्रीन पर बैठ कर करते हैं कि इमरान खान को घर भिजवाने में अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट ने भी अपना किरदार अदा किया, कौमी असम्बली और पीडीएम माफिया के साथ साथ। अब वजूहात क्या हैं? वजूहात इलेक्शन को डिले करने के हवाले से बड़ी वाज़ेह हैं, वो तफसीलात आपके सामने रख देते हैं। आज जो मरियम नवाज़ की स्पीच है पाकिस्तानी अदलिया के ख़िलाफ़, वो इस बात को ज़ाहिर कर रही है कि मरियम नवाज़ को इस बात का एहसास हो चुका है कि मामलात उनके हाथ से निकल चुके हैं और आइनी और कानूनी तौर पर इलेक्शन को मज़ीद डिले नहीं किया जा सकता। ऐसी सूरत हाल के अंदर
انہوں نے اپنی سیاسی جماعت نواز لیگ کا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز لیگ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ سامنے لے کر آئی، لیکن پھر جس طرح سے انہوں نے ووٹ کی بے عزتی کی اس کی پوری ایک تاریخ ہے۔ کس طرح سے وہ جناب پاکستانی عدلیہ کے اوپر ماضی میں پہلے تنقید کرتی رہیں اور اسی طرح پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کرتی رہیں، اور پھر کس طرح سے ان کی مدد کے ساتھ کچھ مخصوص ججز اور جرنیلوں کی مدد کے ساتھ کس طرح سے ایک بار پھر وہ دوبارہ سے پاکستانی سیاست کے اندر ان کی انٹری ہوتی ہے، کیسز ان کے معاف ہو جاتے ہیں، سزائیں ان کی ختم کر دی جاتی ہیں۔ نواز شریف کے متعلق بھی اطلاعات آتی ہیں کہ ان کے حوالے سے بھی کوششیں جاری ہیں کہ ان کی جو سزا ہے کسی نہ کسی طریقے سے ختم کر دی جائے۔ اب ایک ایسی صورتحال کے اندر اس پارٹی کو ایک بیانیہ چاہیے تھا کہ جو بیانیہ لے کر پاکستانی عوام کے سامنے الیکشن میں جایا جائے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ 2023 کے انتخابات سے نہیں بچا جا سکتا۔ تو انہوں نے بظاہر عدلیہ کے خلاف ایک موقف اختیار کر کے کہ جناب نواز شریف کو سزا سنائی، فلاں فلاں جج نے، انہوں نے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جو کہ پہلے ہی دن مکمل طور پر ٹھس ثابت ہوا۔ جو اعداد و شمار ہیں، جو رپورٹس ہیں پاکستان الیکشن سیل کی، وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ جتنے بھی رہنما ہیں اس وقت پاکستان کے سیاسی رہنما عمران خان کے علاوہ، چاہے وہ نواز شریف ہیں، چاہے شہباز شریف ہیں، چاہے مریم نواز ہیں، آصف زرداری ہیں، بلاول بھٹو ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، یا پھر اسمد یار ولی، یا پھر ایم کے ایم، یا پھر جو ہے وہ اس میں شامل کر لیں محمود خانہ چکزئی کو بھی، دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی۔ تمام تر سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں ان کی مقبولیت کو اگر جمع بھی کر لیا جائے تو پھر بھی ان تمام کی مقبولیت عمران خان کی مقبولیت کے برابر نہیں آتی۔ تمام تر سرویز اور اعداد و شمار یہی بتاتے ہیں، کیونکہ لیٹسٹ سروے اس حوالے سے جو پاکستان میں ہوئے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی عوام کے اندر جو مقبولیت ہے وہ 60% کے قریب ہے، اور باقی تمام سیاسی جماعتوں کی جو مقبولیت ہے وہ کل ملا کر 40% کے قریب ہے۔ یعنی یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ 50% سے زائد لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے خلاف ہوں، جیسا کہ کچھ لوگ اعداد و شمار کو جوڑ کر ماضی میں بھی ایسی بات کرتے رہے کہ چاہے عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ سب سے زیادہ ہو، لیکن ان کے مخالفین کی مقبولیت کو اکٹھا کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی رہی ماضی کے اندر کہ شاید عمران خان کے مخالفین زیادہ مقبول ہیں۔ لیکن اس وقت جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے گزشتہ 10 ماہ کے اندر، اور جس طرح سے عمران خان نے پاکستانی قوم کو، پاکستانی عوام کو لیڈ کیا آئین کے لیے، جمہوریت کے لیے، پاکستان میں بہتر معیشت کے لیے، پاکستان کے عالمی برادری کے اندر ایک مقام کے لیے، ان تمام تر چیزوں کے بعد عمران خان کے سیاسی قد میں مزید اضافہ ہو گیا، اور اب عمران خان کے سیاسی مخالفین بھی یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ بات تسلیم کر چکے، چاہے وہ سرعام کریں یا اندرون خانہ کریں، کہ اس وقت کوئی مقابل نہیں دور دور تک۔ تو جناب ایسی سچویشن کے اندر جو لوگ مریم نواز کو عمران خان کے مقابلے میں وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ بنا کر پیش کر رہے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے، انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ آصف زرداری کسی طور پاکستانی اداروں اور پاکستانی عوام کے اس معیار پر کسی طور اب پورے نہیں اتر سکتے جس قسم کی کارکردگی انہوں نے ماضی کے اندر دکھائی۔ اگر ذکر کیا جائے نواز شریف کا، تو جس طریقے سے وہ کرپشن کے کیسز کے اندر پکڑے گئے، پھر وہ نااہل ہوئے، عالمی برادری میں پوری دنیا میں پاکستان کی بے عزتی ہوئی کہ ایسے ہوتے ہیں پاکستان کے سیاسی رہنما، اس کے بعد نہ ہی وہ پاکستانی عوام کے معیار پر، نہ ہی پاکستانی اداروں کے معیار پر کسی صورت جو ہے وہ پورے اترتے ہیں۔ اور بیسک چیز تو ہے جناب پاکستانی عوام کے معیار پر پوری اترنا۔ اداروں کا ذکر میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں حکومتیں بنانے اور گرانے میں پاکستان کے اداروں یعنی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ 19 کو 20 ہمیشہ سے یہ کچھ بعض ادارے ہیں یہ کرتے رہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ 1 کو 20 یہ نہیں کر سکتے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ مینڈیٹ کے اندر کچھ ضرور ایسی چیز جو ہے وہ شامل کرتے ہیں تاکہ مینڈیٹ کے اوپر ایک شک اور شائبہ آ جائے، اور یہ بھی کرتے ہیں کہ نہ ہی ووٹ کو بڑھا دیتے ہیں، بلکہ 2018 میں تو یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کی کچھ سیٹیں جو ہیں وہ چوری کر لی گئیں تاکہ پاکستان تحریک انصاف ایک لولی لنگڑی حکومت بنا سکے۔ اب اس ماحول کے اندر جہاں کچھ لوگ بلاول بھٹو زرداری کو اداروں کے اندر سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ ان تیلوں میں تیل نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری عمران خان کے مقابلے میں دور دور تک کوئی سیاسی مقام حاصل نہیں کر سکتے، تو پھر ان کی نظر جناب آ کر ٹھہرتی ہے مریم نواز کے اوپر کہ شاید پنجاب میں نون لیگ کچھ بہتر پرفارم کرے اور عمران خان کو کوئی ٹکر دے سکے۔ لیکن سر دست تمام تر اعداد و شمار، تمام تر سرویز رپورٹس یہی بتاتی ہیں کہ مریم نواز کی مقبولیت ہو یا نواز شریف کی مقبولیت ہو، وہ عمران خان کے عشر عشیر بھی نہیں
اور بلا شبہ پاکستان کے اندر 2023 میں آئین اور قانون کے مطابق انتخابات ہوں گے، اور ان انتخابات کے نتیجے میں واضح ہے کہ عمران خان ہی پاکستان کے اگلے وزیر اعظم کے طور پر سامنے آئیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جو آپ پوچھتے ہیں کہ کیا ادارے یہ سب کچھ ہونے دیں گے؟ تو جواب یہ ہے جناب کہ اگر بڑی تعداد میں عوام کا ٹرن آؤٹ ہو، بڑی تعداد میں پاکستانی عوام باہر نکلیں، یہ ٹرن آؤٹ اتنا زیادہ ہو کہ اس کے اندر دھاندلی کے ذریعے کوئی ملاوٹ نہ کی جا سکے، اتنا زیادہ بڑا گیپ ہو دیگر سیاسی جماعتوں اور عمران خان کے درمیان سیٹوں کی تعداد میں، تو پھر بلا شبہ کوئی موقع نہیں مل سکے گا ایسے خفیہ کرداروں کو کہ وہ عمران خان کے مینڈیٹ کو محدود کرنے کی کوشش کر سکیں۔ تو جناب الیکشن سیل کی رپورٹ یہی بتاتی ہے، تمام تر سرویز اور اعداد و شمار، کہ پاکستان کے اندر آئندہ الیکشن میں ٹرن آؤٹ یقیناً 55 سے 60% کے درمیان رہنے والا ہے، اور ایسی صورتحال کے اندر دھاندلی کے چانسز اور عمران خان کے مینڈیٹ کو روکنے کے چانسز کم سے کم ہو جائیں گے۔ تو جناب یہ تھیں آج کی تازہ ترین تفصیلات۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔